اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 22 جولائی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے رنر اپ کی پولنگ ہوگی۔ جس امیدوار کو اکثریت حاصل ہو جائے گی وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں پنجاب میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی قیادت لاہور پہنچے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے ایک بار پھر استدعا کریں کہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، کائنڈلی اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اب جب ہم کوئی سیاسی تجزیہ لوڈ کریں تو اس کی سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اگرچہ 15 نشستیں پی ٹی آئی نے دوبارہ حاصل کر لی ہیں، 5 نشستیں وہ لوز کی اسے۔ مسلم لیگ نون کو جتنی ریکوائرمنٹ تھی اتنے نشستیں حاصل نہیں کر پائی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 22 جولائی کو ہونے والے رنر اپ میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کم و بیش برابر ایک آدھ ووٹ کا فرق بھی ہے اور نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہو۔ چودھری پرویز الہی بہت تجربہ کار اور پرانے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا سارا سیاسی کیریئر داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے مونس الہی کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے، کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ اب چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے اپنے اپنے حامی ارکان کی تعداد کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف ہوٹلوں میں بکنگ کرا دی ہے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ لاہور میں آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان تو ابھی میرا خیال ہے نہیں پہنچے ہوں گے۔ وہاں پر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے میاں نواز شریف سے بھی مشاورت کی۔ میاں نواز شریف تو مسلم لیگ نون کی شکست پر ویسے ہی دل آزردہ ہے، لیکن بہرحال مشاورت یہ ہوئی ہے کہ کس طرح ہم پنجاب کو پی ٹی آئی سے بچا سکیں، مطلب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکمرانی کو روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز لے کر آصف علی زرداری چودھری شجاعت کے پاس گئے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ یہ تجویز ہے کہ مسلم لیگ نون چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے بجائے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں۔ اب یہ تجویز چودھری پرویز الہی کو قبول ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر ایسی صورتحال بھی ہے کہ رنر اپ کی پولنگ کے دوران کچھ ارکان ادھر ادھر غائب ہو جائیں اور ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد ادھر ادھر ہو جائے، تو پھر بھی چودھری پرویز الہی کے لیے وزیر اعلیٰ بننا مشکل ہوگا۔ شاید
حالیہ ضمنی انتخابات کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ایک بار پھر اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. شاید ایک یہ وجہ ہو. بصورت دیگر کچھ ارکان ایسے بھی ہیں جو الیکشن والے پولنگ والے دن بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تو ہوئی بات وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی. عمران خان پوری کوشش کریں گے، جنہوں نے تو نامزد بھی کر دیا ہے چودھری پرویز الہی کو، اپنی پارٹی کو ارکان کو ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں، اور ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان لاہور سے ایک بار پھر لانگ مارچ کی کال دیں، لوگوں کے سماعت پہنچنے کے لیے الٹیمیٹم حکومت کو دیں اور لوگوں کو پہنچنے کا اعلان کریں. اس کے لیے وہ پوری تیاریوں میں ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ان کی پنجاب میں حکومت قائم ہو، تو پھر یہ ایک آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کی اسمبلی توڑ دی جائے. لیکن عمران خان پر اس بات پر بھی دباؤ ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خیبر کے پی کے اسمبلی بھی توڑ دیں اور پنجاب اسمبلی کی بھی توڑ دیں، پھر انتخابات کی بات کریں. اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ عمران خان جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں، اور جلد از جلد انتخابات ہوں تو اس مہینے اگر اناؤنس ہو جائیں تو آئندہ 3 ماہ بعد اکتوبر میں جا کر الیکشن ہوگی. لیکن موجودہ حکومت کی شامل جماعتوں کے لیڈروں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر حکومت قائم رکھیں گے، اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور انفنشڈ جو ایجنڈا ہے پڑا ہوا اس کو مکمل کرے گی اور پاکستان کو معاشی بحران سے باہر نکالے گی. لیکن بہرحال عمران خان نے تو اب نیا معاذ کھولا ہے پھر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. ان کے خیال میں یہ ہے، ان کو خدشہ بھی اس بات کا ہے کہ آئندہ 2-4 روز میں فارن پینڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آ جائے. وزیر اعظم سمیت مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ سنا دیں جو انہوں نے محفوظ کر رکھے. اس طرح فارن فنڈنگ کیس نے عمران خان کے جہاں ہوش و آواز کم کر رہی ہیں، وہاں ان کے لیے طیبہ گل کے کیس کی انکوائری، گوگی کے خلاف کیس، توشہ خانہ سے گڑیاں پیمنٹ کے بغیر چرانے کے کیسز بھی ایسے ہیں جو عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، مسائل پیدا کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت عمران خان اونچی ہوا میں، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ بھٹو 2 بن گئے، لیکن وہ یہ بات بلا دیتے ہیں کہ بھٹو بننے کے لیے تختہ دار کو چننا پڑتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں ہم اگرچہ بھٹو کے خلاف تھے، لیکن جس طرح بھٹو تختہ دار پر چڑھ گیا اور انہوں نے ایک تاریخ لکھی، تاریخ میں امر ہو گئے. جناب وزیر اعظم جناب عمران خان، آپ ذوالفقار علی بھٹو بننے کا خواب نہ دیکھیں. کوئی بڑا لیڈر تھا، جبر نے، تاریخ کے جبر نے انہیں تختہ دار پر چڑھا دیا. اب آپ اس راہ پر نہ چلیں، اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھیں اور اس حکومت کے ساتھ مل کر اگر جہاں جہاں آپ کو یہ پرابلم ہے، انتخابی اصلاحات میں بھی آپ کا مسئلہ ہے اور
آپس میں نیب کے قوانین میں بھی تو مل جل کر بیٹھ کر اس کو ٹھیک کر لیں. آپ یہ انتقام کی سیاست چھوڑ دیں. آپ کے لب و لہجے میں نرمی آنی چاہیے. آپ کو جھکنا چاہیے عوام کے سامنے بھی اور ان لوگوں کے سامنے بھی جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ یہ چمک کی لڑائی لڑنا بند کر دیں, اس سے آپ کا نقصان ہوگا. اور میری اب بھی آپ سے یہ درخواست ہے عمران خان صاحب, اگر آپ نے اس ملک کی سیاست میں زندہ رہنا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں. چور چور ڈاکو کے نعرے لگا کر کچھ ڈیلیور کیے بغیر اپنی مقبولیت کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے. شکریہ.